بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان المبارک کو کیا بنایا ہے اور فرشتے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے، دریا کی مچھلیاں کیا کہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں بات ہوگی۔ تو رمضان المبارک آنے والا ہے، آپ سب کو سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد پر دل کی تہہ گہرائیوں سے مبارک دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو روزہ رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب انلی ایوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شک روز قیامت، جب قیامت کا روز ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ کسی سفارش والے کو ڈھونڈ رہا ہوگا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان اللہ عز و جل کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس کی تو ہر لمحہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق، ایک احادیث میں پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر تک بند نہیں ہوتے۔ پورا رمضان اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور رمضان کے آخری روزے تک، آخری رات تک اس کو بند نہیں کیا جاتا۔ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض، ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتے ہیں جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ جب کوئی بندہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی کہ بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے، عطا کر دیتے ہیں کہ اس کے سائے میں اگر ایک گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدائے حنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے مسلمانوں کے اوپر، ہمارے اوپر، ہم گناہ گاروں کے اوپر۔ وہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب تر بڑھ جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نیز جنت کا عظیم الشان محل
اور اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کی گئیں۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ شام کے وقت دوسرا انعام یہ ہے کہ شام کے وقت اس کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے روزے دار کے منہ کی خوشبو۔ تیسرا انعام، فرشتے ہر رات دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا فرمان علی شان ہے کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت دن اور رات میں۔ اور چوتھا انعام، اللہ رب العزت جنت کو حکم فرماتے ہیں، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی کہ آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں انعام، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک ایسا شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں ان کی اجرت دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور شافی من نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ 5 نمازیں اگر ایک دن پڑھی جاتی ہیں تو دوسرے دن تک 5 نمازوں تک، اور جمعہ یہ پڑھا جاتا ہے تو اگلے جمعہ آنے تک۔ اور ماہ رمضان، اس ماہ رمضان میں روزے رکھے ہیں تو اگلے ماہ رمضان تک۔ میرے نبی نے فرمایا، گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ جب تک ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ معاف فرما دیتے ہیں چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں۔ گناہ کبیرہ سے اگر انسان بچتا رہے، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماہ رمضان میں اور ایسے بھی اگر کسی کو توبہ کی سعادت نصیب ہو گئی تو وہ اللہ کتنے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے بڑا گناہ کر لیا اور پھر توبہ کی تو توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل اس کا بیزار ہو، اور آئندہ عہد کر لے، پکا ارادہ کرے کہ اس سے وہ بچتا رہے گا تو توبہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے، اس نے جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوندی اللہ عز و جل میں عرض کرے، یا اللہ عز و جل، میں نے یہ جھوٹ بولا، اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، جبھی توبہ قبول ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنی رحم کرنے والا ہے
کہ جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتے نہ لکھنا، کیا پتہ میرا بندہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیں، اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا 24 گھنٹے کے دوران تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف ایک گناہ لکھنا۔ اور جب مومن بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز کا ارادہ کیا، اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جلدی سے نیکی لکھنا شروع کر دے، ابھی اس نے نیت کی ہے۔ پھر جب وضو کیا، اللہ کہتے ہیں مزید بڑھا دے، جب اس کے لیے فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ جب اس نے نماز پڑھی، اس کے اوپر عمل بھی کیا، تو میرا رب کہتا ہے 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا کرے، اس کا 700 گنا بڑھا کر اجر لکھیں۔ اللہ اتنا رحمان الرحیم ہے۔ اور رمضان المبارک میں نمازوں کے کیا کہنے، فرض نمازیں، نفلی نمازیں، قرآن پڑھنا، اس کو دیکھنا، پڑھنا، اللہ رب العزت کی اس سب نیکیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو سن پر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل